اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مسجد میں آؤ۔ جب مسلمان اپنے مسائل کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے لگے گا، میری بات سمجھو سننا، جب مسلمان اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آنے لگے گا تو اس سے اس کا یقین کمائی کے نقشوں سے ہٹے گا۔ جو اپنے حاجت کو لے کر مسجد آ رہا ہے، جو اپنے حاجت کو لے کر مسجد آ رہا ہے، اس کے اسباب اس کو نماز سے نہیں روکیں گے، اس کے اسباب اس کو نماز سے نہیں روکیں گے۔ وہ تو نماز آدمی ضائع کرتا ہے اس لیے کہ میں سبب کوئی اختیار کروں یا نماز کے لیے سبب کو چھوڑ کر جاؤں۔ ایک آدمی حاجت لے کر مسجد میں آ رہا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرے مسئلے کا حل مسجد میں ہے، تو ایسا آدمی سبب کے لیے نماز ضائع کرے گا؟ میری بات صحیح میں آ رہی نا؟ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ نماز مقدم ہے کیونکہ میرے مسئلے کا حل مسجد میں ہے۔ بس تم سب یہ طے کر لو کہ ہمیں کوئی حاجت پیش آئے، ہم پہلا قدم اٹھائیں گے مسجد کی طرف۔ بھائی کہاں جا رہے؟ بھائی کہاں جا رہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، کہاں جا رہے؟ مسجد۔ کیوں؟ ڈاکٹر مسجد میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، میں اللہ سے شفا لینے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ دوا بھی استعمال کر لوں گا حکم کی وجہ سے، لیکن اصل میرا مسئلہ مسجد سے متعلق ہے۔ صحابی پر قرضہ ہو گیا، صحابی پر قرضہ، اتنا قرضہ جو اس کی ادائیگی سے تنگ آ گئے، مسجد آئے، آپ نے پوچھا اے ابو ماما مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے تنگ آ گیا۔ فرمایا ہم تمہیں دعانت دکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر جو قرضہ ہو تو ادا ہو جائے۔ سارے واقعات منتخب حدیث میں یہ سارے فضائل جمع کیے ہیں۔ منتخب حدیث کو اس مقصد سے پڑھا کرو، اس مقصد سے پڑھا کرو کہ یہ 6 صفات 6 نمبر ان کی حقیقت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک ان صفات کو احادیث میں غور نہ کیا جائے۔ اصل منتخب احادیث کا اصل مقصد یہ ہے اس کتاب کا کہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں دیکھے جائے اور غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ان صفات کے پیدا ہونے کے لیے کیسے مسجد سے جوڑا تھا۔ تو سارے ایسے فضائل جمع کیے منتخب میں۔ فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث کے پڑھنے کا اس لیے اہتمام کرو کہ اس کتاب کے بغیر اور 6 نمبر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ اپنی باتوں سے 6 نمبر بیان کر دیں گے، لیکن احادیث سے اور صحابہ کی واقعات سے ہم نہیں سمجھ سکیں گے کہ دور صحابہ میں مسائل کے حل کے لیے لوگ مسجد کیسے آتے تھے۔ اسے میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی نماز کو اس لیے ضائع کر دیتا ہے سبب کے لیے کہ اسے سبب سے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو اور سبب کو ایک ساتھ لائیں گے، ایک وقت میں۔ کیسے لائیں گے؟ ایک وقت میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی صبح سے شام ہو گئی، دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، دکان پر کوئی گاہک کوئی کسٹمر نہیں آیا، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، صبح سے شام ہو گئی۔ اسی فکر میں تھا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر کسٹمر آ گیا، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر کیوں آیا اس وقت؟ جن لوگوں کے دل میں ایمان ہے وہ تو یوں کہیں گے کہ اللہ کسٹمر کو لایا ہے اس وقت میرے امتحان کے لیے، کہ میں کسٹمر کو چھوڑ کے نماز کے لیے جاتا ہوں یا میں کسٹمر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دینے کے لیے کسٹمر کو بھیجا ہے۔ یہ جاہل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دینے کا راستہ دکان ہے، اللہ کو رزق دینے کے لیے کسٹمر کی ضرورت نہیں ہے، دکان کی ضرورت نہیں اللہ کو رزق دینے کے لیے۔ اللہ تو اس وقت کسٹمر کو اس لیے لائے کہ نماز کے لیے آتا ہے یا یہ دکان کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔
سنو غور سے بات. اگر اس کا یقین یہ ہے کہ مسئلہ اللہ حل کریں گے تب تو یہ کسٹمر کو چھوڑ کے آ جائے گا نماز کے لیے کہ میرے مسائل کا حل مسجد میں ہے. اور اگر یقین ہے دکان پر تو یہ نماز کو دکان کے لیے ضائع کر دے گا. کسٹمر آ گیا ہے, کسٹمر نے بھی آ کر ایسا آرڈر کیا کہ صبح سے شام تک جتنی آمدنی ہوتی اس سے زیادہ ہوگی. جی ہاں, اسے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو کیا کہا کہ بھائی نماز جماعت سے پڑھنا سنت ہے, نماز سنت جماعت سے پڑھنا سنت ہے, فرض نہیں ہے, لہذا کسٹمر کو سامان دے دیتا ہوں پھر نماز پڑھ لوں گا. حالانکہ اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے. اذان نماز کے ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے, اور اذان اعلان نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. اذان اعلان نہیں ہے اور اذان نماز کے ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اذان دعوت ہے. اذان دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے بلایا ہے, تم سارے کام چھوڑ کر مسجد آ جاؤ. اذان اس لیے ہے, اذان دعوت ہے. اذان دعوت ہے, اعلان نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کر مسجد آ جاؤ. ہم نے بلایا ہے, ہمارے بلانے پر فوراً آ جاؤ. ہمارے بلانے پر فوراً آ جاؤ. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو سنت ہے جماعت سے نماز. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اپنے گھر. اذان کا مقصد یہ ہے, اللہ نے بلایا ہے. اس زمانے میں کیونکہ لوگ اذان کو دعوت نہیں سمجھتے اور مسجد میں بلانا اذان کو مقصد نہیں سمجھتے, اس لیے بعض ملکوں میں تو مسجدوں سے اذان ختم ہو گئی. مسجد سے اذان ختم ہو گئی. سنو غور سے بات. ہم گئے ایک ملک میں, نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, اذان سنی ہم نے. اذان کے بعد اس نے کہا مسجد کے خادم سے کہ ہمیں مؤذن سے ملنا ہے. مؤذن کہنے لگے آپ کہیں باہر سے آئے؟ کہاں باہر سے آئے؟ کہنے لگے ہاں اسی لیے آپ کو معلوم نہیں ہے, یہاں کسی مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا. مؤذن کیسے نہیں لگی؟ تو اذان سنی ہم نے, آواز آ رہی ہے اذان. کہنے لگا یہ اذان مؤذن نہیں دے رہا ہے, یہ تو نیٹ سے اذان چلتی ہے. سوچو تو صحیح, نیٹ سے اذان. کون مؤذن کو رکھے؟ اس کی تنخواہ دینی پڑے گی, اس کے لیے گھر بنانا پڑے گا, اس کے لیے حجرہ بنانا پڑے گا, اس کو پیسے دینے پڑیں گے. کیا ضرورت ہے سب کی؟ کیا ضرورت ہے؟ سوچے تو صحیح. جب عمر اتنی غفلت میں ہے کہ آپ نماز کے لیے بلا کر لائیں تو آنے کو تیار نہیں, تو پھر نیٹ کی آواز پر نماز کے لیے کیسے آ جائے گا؟ نیٹ کی آواز پر نماز کے لیے کیسے آ جائے گا؟ جب امت تک دین کا پہنچانا رواجی طریقوں پر آ جائے گا تو اذان بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ رواجی طریقہ ہے, سنت طریقہ نہیں ہے. سنت تو اذان اور سنت جماعت کی نماز ہے. میں جو اجتہاد کر رہا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عادت بنا لو کہ ہم کوئی حاجت پیش آئے گی مسجد جائیں گے. اس سے معلوم ہو جائے گا, کیونکہ مسجد سے تعلق رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یقین مسجد کے باہر کی شکلوں سے اعمال میں کی طرف پھر جائے. اسے میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا کہ مسجد میں رہ کر باہر کے نظام کو کنٹرول کیسے کیا جاتا تھا. بارش بند ہو گئی, بارش بند ہو گئی, بارش بند ہو گئی. ایک صحابی آئے مسجد کے دروازے پر, عرض کیا یا رسول اللہ
جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، بارش کی دعا کر دیجیے۔ ابھی حاصل سے نہیں کیا تھا آپ نے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کیا اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ میں صحابی آئے، آگے عرض کیا جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی بھر گیا ہے، آپ اللہ سے کہیے کہ بارش روک دیں۔ ایسا عام مزاج تھا۔ اب سیلاب آ جائیں تو مسلمان کیا کہتا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، حکومت دیکھے گی، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا طے ہو جاتا ہے اس عذاب کو مسجد کو آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ تربیت کا اور اللہ کے تعلق کا اور دلوں میں تقوی کے پیدا ہونے کا سب سے بنیادی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتے ہیں، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک بات